السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں۔ سب پر بلقیس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا کی سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے ہیں پہنچا۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم پر وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آبروان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں پر دیکھے، وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندے کے اڑ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کارے دریا میں چھپ گیا ہے۔ اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اسے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، نعوذ باللہ، اب تم جاؤ، یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا۔ تب اس کو پکڑ کر حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے کیونکہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی، اور اس بات کو سن کر کارے دریا سے خوش ہو کر باہر نکل آیا۔ پس انہوں نے اسے کہا کہ بھائی، اب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے عذاب و سزا سے نجات پائی، اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر سلطنت میں داخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمانڈ ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس طرف کو دیکھا تو اس وقت سمندروں کے مارے خوف کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلانے جزیرے میں دریائے پرند گھوڑے میرے لیے پکڑ لا۔ یہ سن کر کہنے لگا، اے نبی اللہ، بغیر کچھ ہیل و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں۔ تب وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پیئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا، پھر اسی وقت اس پر کمانڈ ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کریں گے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے خطاب لائے اور کہا کہ اے سلیمان، تو نے دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز عصر جانے پر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑے، وہ زاروں کی طار رونے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذ ارید علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت، جس وقت کے روبرو لائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شام کو خاصے گھوڑے، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ پھر کہا، لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس۔ بس شروع کیا ہاتھ پھیرنا، پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا، اس کو ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی، تب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسپ نازی انہی کی نسل سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔